لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء فیضان رجب المرجب۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے مبارک مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کی انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت نہیں کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو شعبان المعظم، دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے تو اس کے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان بن معطل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نیکیاں دگنی کر دیتا ہے۔ جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے، اور جس نے 7 روزے رکھے تو دوزخ کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، اور اگر کسی نے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو 10 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کرے گا، اور جو 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب اپنے اعمال دوبارہ شروع کرو، اور جو اس سے بھی زیادہ روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید کرم فرمائے گا۔ اور ماہ رجب میں ہی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کروایا، تو نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رجب کی 27 کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں یعنی 5 سالوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا، اور یہ وہ دن ہے جس دن جبریل علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغمبری لے کر نازل ہوئے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار، بے کسوں کے مددگار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برسوں کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت اور 2 رکعت پر التحیات اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 بار استغفار اور 100 بار درود پاک پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔
فالحق معه